جس کسی کو کسی اور حوالے سے کسی سے کوئی امید ہے یا خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے وہ دور کر لے تو زیادہ بہتر ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ اس حوالے سے خوشخبری بھی سنیں گے اور کوئی بولی نہیں لگے گی۔ ہم جو ہے نا بولیوں کا گلا گھونٹنے آئے ہیں، بولیاں لگانے نہیں آئے ہیں۔ مائنورٹی کے ایسے لوگ دونوں تینوں چاروں اطراف ہو سکتے ہیں جو کہ چند لوگ ہوں گے یا بیسیوں ہوں گے یا میکسیمم میرے خیال میں سینکڑوں ہوں گے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایک ایجنڈے پر باقی ماندہ معاشرے کو ہاسٹیج بنا لیں گے تو اس کی اجازت ہم کسی کو بھی نہیں دیں۔ ون نیشن ون لا ون سلوگن، اور وہ ہے پاکستان۔ میں گلگت بلتستان کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے یہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام، اور ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان حقوق کے احترام کی انفورسمنٹ کر سکے، اس کا نفاذ کر سکے، اور ہم انشاءاللہ یہ نفاذ کر کے رہیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس بھائی چارے کو جو یہاں پہ موجود ہے، جو یہاں کے سماج میں موجود ہے، جو یہاں کے اقدار میں موجود ہے، جو یہاں کے کلچر میں موجود ہے، اس کو ڈسٹرب کر سکے گا، اس کو تبدیل کر سکے گا، وہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ ہمارے ہاں قربتیں زیادہ ہیں، دوریاں کم ہیں، اور جو دوریاں خدا نخواستہ کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پر اگر سامنے آئی ہیں یا لائی گئی ہیں، ان کو بھی حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دور کریں۔ باقی یہاں کے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں اتنے ہی بلند بالا آپ کے حوصلے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے جو مسکین ہیں، یہاں پہ جو آپ لوگوں نے اور آپ کے آباء و اجداد نے جو سکونت اختیار کی ہوئی تھی، اس نے آپ کو ایک مخصوص طرز فکر اور ایک کردار ادا کیا ہے، اور وہ کردار جو ہے نا وقار کا ہے، ڈگنیٹی کا ہے، حسن کا ہے۔ آپ کی اپنی پہچان اور حسن جو ہے نا وہ باقی ماندہ دنیا سے بہت علیحدہ ہے۔ آپ کی تشبیہات علیحدہ ہیں، آپ کے استعارات علیحدہ ہیں، اور ان تمام میں بڑی چاشنی موجود ہے، بڑی خوبصورتی موجود ہے، بڑی کشش موجود ہے، اور باقی پاکستان اور باقی دنیا آپ کی طرف اس کشش ثقیل میں دوڑے چلے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹورسٹ بھی آپ کی طرف آتے ہیں، یورپ سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ایشیا سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اندرون پاکستان سے لوگ کھچے چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی خاص مادہ ضرور یہاں کی فضا میں بھی ہے اور یہاں کے لوگوں میں بھی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ مختلف مواقع، یہاں کے آئینی سوالات ہیں اس پہ بھی ہماری بہت تفصیلی بات چیت دوستوں کے ساتھ ہوئی ہے، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، گورنر کے ساتھ، ان کے کابینہ کے ساتھ، اس کے علاوہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ جو ابتدائیہ ہے ہماری حکومت کے دورانیہ میں، یہ شروعات اس کی ہوئی ہیں، اختتام صرف اس ایک دن پہ نہیں ہوگا۔ ہم تسلسل کے ساتھ گلگت اور بلتستان کے مسائل کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کریں گے، اور جس حد تک ممکن ہوگا اسے انشاءاللہ حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ چاہیں گے کہ یہاں کے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ایک پروقار زندگی گزاریں بحیثیت پاکستانی، ان کا جو شناخت کے سوالات ہیں وہ بھی جلد ان کے آئینی جوابات مل جائیں، اور اس کے لیے جو کاوش وفاقی حکومت کے طور پہ ہم سے ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے چلیں کہ وہ ہم کریں گے۔ یہاں کی جو اکنامک پوٹینشل ہے اس پہ ہم ایک طویل المیعاد انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ کام کریں، چاہے وہ ٹورزم انڈسٹری ہو، چاہے وہ مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے ہو، یا یہاں کی جو پاور سیکٹر میں رول آپ پلے کر سکتے ہیں۔ یہاں کا روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایک پرائیورٹی پہ ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے فیڈرل منسٹر ساتھ ہیں، انہوں نے بہت فوکس ہو کر جو میجر چیلنجز ہیں وہ شاہراہوں کے حوالے سے یا ٹنلز کے حوالے سے ہیں، ان کی فنڈنگز کے حوالے سے ہیں، یہ تمام چیزیں زیر غور آئیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس کو ہم آگے ایسے انداز میں لے کے جائیں گے جو لوگوں کے لیے اطمینان کا باعث ہوگا۔ بہت شکریہ۔ سر، یہاں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے سر اس وقت پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا کا میڈیا اس میں چیخ رہا ہے۔
تو یہاں حالات بہتر نہیں ہیں سر. آپ کے دورے سے لوگوں کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ آیا آپ کے دورے کے موقع پر کیا فیصلے کیے گئے اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے. 4G سروس بھی 12 روز سے بند ہے, تو یہاں کا نظام بالکل مفلوج ہے سر. اسٹوڈنٹ اس میں متاثر ہیں, عام ٹورسٹ متاثر ہیں سر. ٹورزم کو شعبہ جو ہے بہت تباہ ہو گیا ہے. تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا سر, یہاں کے لوگوں کا جو جینا ہے, جو طرز زندگی ہے, وہ کس حد تک مشکل ہے کہ آپ دیکھیں کہ سال میں 8 مہینے تک یہاں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سر روزانہ, اور یہ دن ابھی آنے والے ہیں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. سو سر اس کے بارے میں پلیز. دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک لا ہے, دوسرا آرڈر ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ہمارے ہاں یہی فیصلے ہوئے کہ جو قوانین ہیں ان کا نفاذ ہوگا, اور قانون چاہے کوئی بھی ہو. جو مائنورٹی کے ایسے لوگ دونوں تینوں چاروں اطراف ہو سکتے ہیں, جو کہ چند لوگ ہوں گے یا 20 ہوں گے یا میکسیمم میرے خیال میں سینکڑوں ہوں گے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایک ایجنڈے پر باقی ماندہ معاشرے کو ہاسٹیج بنا لیں گے, تو اس کی اجازت ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے, یہ یاد رکھیں. جیسا آپ نے کہا کہ آئینی مسائل پہ تو سراسر بحث ہوئی, لیکن یہاں کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہاں کی جوڈیشری ہے. سپریم اپیلٹ کورٹ میں پچھلے 6 سالوں سے کوئی جج اپوائنٹ نہیں ہو رہا, اور جو جب اپوائنٹ کرنے کا جب سلسلہ آتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی کانا ڈویژن میں 3 کروڑ 4 کروڑ کی بولیاں لگتی ہیں. تو یہ چونکہ وزیر اعظم کی ڈسکریشن ہے کہ وہ سپریم اپیلٹ کورٹ میں جج اپوائنٹ کریں, تو ان علاقوں میں سستے انصاف کی فراہمی کے لیے کیا آپ مستقبل قریب میں کوئی اپوائنٹمنٹ کریں گے؟ اس حوالے سے یہ ایشو کل بھی ریز ہوا تھا. میں آپ کو یہ انشور کرا دوں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ اس حوالے سے خوشخبری بھی سنیں گے, اور کوئی بولی نہیں لگے گی. ہم جو ہے نا بولیوں کا گلا گھونٹنے آئے ہیں, بولیاں لگانے نہیں آئے. وزیر اعظم صاحب, گلگت بلتستان مالی بحران کا شکار ہے. یہاں کی جو واحد یونیورسٹی ہے قراقرم یونیورسٹی, گزشتہ کئی روز سے وہاں کے طلباء جو ہیں وہ فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو کیوں نہ اس گلگت بلتستان کی اس یونیورسٹی کا وفاق جو ہے اس کی سرپرستی کرے, اس کے مالی بحران کو دور کرے. کل رات ہماری وائس چانسلر صاحب سے اس سلسلے میں ملاقات اور بات ہوئی ہے, اور ان کو فائنانس ڈویژن کے ساتھ ہم نے لنک کیا, اور انشاءاللہ اس کے مسائل کو, فائنینشیل مسائل جو ہیں ان کو ہم بالکل سمپیتھیٹکلی ایڈریس کریں گے. نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں اس وقت گلگت بلتستان میں, شاید دنیا کے جتنے بھی اہم انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں سب کا اثر رسوخ گلگت بلتستان میں ہے, اور کسی نہ کسی شکل میں ان کی موجودگی نظر آتی ہے. تو یہ نیشنل انٹرسٹ کو چیلنج کرنے والے جو بھی ایلیمنٹس ہیں, ان کا کلا کما کرنے کے لیے اور ان کو سیدھا کرنے کے لیے کس طرح کے فیصلے کیے گئے ہیں؟ کیا یہ فیصلے ہوں گے یا لک بزی ڈو نتھنگ؟ دیکھیں, کن کی پریزنس یہاں ہے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی یا نہیں ہے, میں آپ کے توسط سے بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں اسی کا اثر ہوگا, اسی کے زیر اثر ہم چیزوں کو انالائز بھی کریں گے, دیکھیں گے بھی, اور اگر کسی نے معاشرے میں جڑنا ہے تو وہ وہی ادارے ہیں جو آپ کے قومی ادارے ہیں. اس کے علاوہ نہ کسی ادارے کی گنجائش ہے, نہ کسی ملک کی گنجائش ہے, نہ کسی معاشرے کی گنجائش ہے. 1 نیشن 1 لا 1 سلوگن, اور وہ ہے پاکستان. جس کسی کو کسی اور حوالے سے کسی سے کوئی امید ہے یا خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے, وہ دور کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا. وزیر اعظم صاحب, آپ گلگت بلتستان آئے, آپ کا بہت شکریہ, لیکن ان خوبصورت وادیوں میں رہنے والے عوام بہت سارے مسائل کے شکار ہیں. خاص کر یہاں پہ 4 ڈسٹرکٹ کے نوٹیفائی ہوئے تھے, لیکن اب تک ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. کیا آپ کے دور حکومت میں یہ پاسبل ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سر, یہاں پہ PTV کا بیرو آفس نہیں ہے, اگر وہ بھی پاسبل ہو جائے تو سر یہاں کے صحافیوں کے لیے تھوڑی سی آسانیاں ہوں گی. مجھے ایک حوالے سے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ابھی تک جتنے سوالات سامنے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ہم نے بات نہ کی ہو یا کوئی نہ کوئی فیصلہ نہ کیا ہو. مرتضیٰ سولنگی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں. PTV کے حوالے سے کل رات ہم نے ان کو انسٹرکشنز دی ہیں, بہت جلد اس کے اسٹیبلشمنٹ, سینٹر کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ڈیسیجن ہوگا. اور ساتھ میں نے ان کو کہا ہے کہ 2 دن کے لیے کم سے کم PTV پہ کوئی ٹاک شو ہو جس میں شنا اور جو بلتی لینگویج ہے اس کے کوئی ٹاک شوز ہونے چاہیے, جو آپ کے یہاں کے معاشی مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو آپ کو لوگوں کو موقع فراہم کر سکے تاکہ وہ زیر بحث ان مسائل کو لے کر آ سکیں. بہت شکریہ.
انوار الحق کاکڑ امراض قلب ہسپتال میں او پی ڈی کا اس وقت افتتاح کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں گلگت بلتستان میں امراض قلب کے علاج کا یہ پہلا ہسپتال کا افتتاح نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق اللہ العظیم. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یا ذی الجلال والاکرام اس اسپتال کو مریضوں کی شفا کا ذریعہ بنا اور جن جن لوگوں نے یا اللہ اس اسپتال کے بنانے میں کردار ادا کیا ہے ان کی غیب سے مدد فرما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے امراض قلب ہسپتال کا دورہ کیا ہے اور او پی جی کا انہوں نے افتتاح کیا. گلگت بلتستان میں امراض قلب کے علاج کا یہ پہلا ہسپتال ہے. 50 بستروں پر مشتمل ہسپتال میں امراض قلب کے علاج کی تمام تر بنیادی سہولیات موجود ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہسپتال کی وجہ سے اس کو PC1 کو ریوائز کیا گیا سر CDWP اسٹیج پہ اور وہ اس وقت 4.6 بلین کاسٹ ہے سر. اس کی جو بایو میڈیکل اکوپمنٹ کی سر ہماری پروکیورمنٹ ان پروگریس ہے سر. اس وقت جو ہم اوپن کر رہے ہیں سر جسٹ OPD کی فیسلٹیز اس کے اندر ہم نے انشور کی ہیں سر. OPD کی حد تک اس کے ہاسپٹل کی اوپننگ ہوئی سر. اس میں بھی سر ہم ریکویسٹ یہی کریں گے سر جو LC کا میٹر ہے سر جب ہم ایک اسٹیج پہ 2 مہینے کے بعد پہنچے ہوں گے بایو میڈیکل کی امپورٹ میں تو وہ LC کی وجہ سے تھوڑا سا ہم ڈیلے ہو سکتے ہیں سر. اس کا جو ٹارگیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے سر جون 2024 میں سر ہم اس کو کمپلیٹ کریں فلی آپریشنل کریں گے سر. یہ کیتھ لیب کا ہے سر وہ پرائرٹی پہ اگر ہم اس کو انشاءاللہ. ناظرین ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو. آپ کو بتاتے چلیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گلگت بلتستان میں امراض قلب کے ہسپتال کا دورہ کیا ہے. OPT کا انہوں نے افتتاح کیا ہے جہاں پر ایمرجنسی ICU CCU بچوں کے وارڈ اور سرجری کی تمام تر سہولیات اس ہسپتال کے اندر موجود ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ گلگت بلتستان یہاں پر آمد پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی جانب سے استقبال کیا گیا نگراں وزیر اعظم کا اور ان کے ہمراہ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نگراں وزیر اطلاعات بھی موجود ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں اس وقت وہ ہسپتال کا دورہ کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل OPD کا افتتاح کیا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے.